بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منیفہ وائس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ تو گائز، آج میں آپ لوگوں کو ایک سید زادی کا واقعہ سناؤں گی جو میں نے بک فیضان سنت سے لیا ہے۔ سمرقند میں ایک بیوہ سید زادی رہتی تھی۔ اس کے چند بچے تھے۔ حالات سے مجبور ہو کر اپنے کھانے بھوکے بچوں کو ساتھ لے کر ایک مالدار شخص کے پاس پہنچی اور اس سے سوال کیا کہ میں سید زادی ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں، ان کو کھانا کھلا۔ وہ رئیس آدمی جو دولت کے نشے میں بھیگا ہوا تھا اور بڑے نام کا مسلمان تھا، کہنے لگا، تم اگر واقعی سید زادی ہو تو کوئی دلیل پیش کرو۔ سید زادی بولی، میں ایک غریب بیوہ ہوں، زبان پر اعتبار کرو کہ سید زادی ہوں، اور دلیل کیا پیش کروں؟ وہ بولا، میں زبانی جمع خرچ کا قائل نہیں، اگر کوئی دلیل ہے تو پیش کرو ورنہ جاؤ۔ وہ سید زادی دل برداشتہ ہو کر اپنے بچوں کو لے کر رنجیدہ چلی گئی۔ پھر ہمت کر کے وہ ایک مجوسی رئیس کے پاس پہنچی اور اپنا قصہ بیان کیا۔ وہ مجوسی بولا، محترمہ، اگرچہ میں مسلمان نہیں ہوں مگر تمہارے سیدات کی تعظیم و قدر کرتا ہوں، آؤ اور میرے یہاں ہی قیام فرماؤ، میں تمہاری روٹی اور کپڑے کا ضامن ہوں۔ یہ کہا اور اسے اپنے ہاتھ ٹھہرا کر اسے اور اس کے بچوں کو کھانا کھلایا اور اس کی بڑی خدمت کی۔ رات ہوئی تو وہ نادان مسلمان رئیس سویا تو اس نے خواب میں حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، جو ایک بڑے ہی نورانی محل کے پاس تشریف فرما تھے۔ اس رئیس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ نورانی محل کس کے لیے ہے؟ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کے لیے۔ وہ بولا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں بھی تو مسلمان ہوں، یہ مجھے عطا فرما دیجیے۔ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تو مسلمان ہے تو اپنے اسلام کے کوئی دلیل پیش کر۔ وہ رئیس یہ بات سن کر بڑا گھبرایا۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد اس سے فرمایا، میری دکھیاری بیٹی حالات سے مجبور ہو کر تیرے پاس آئی تو اس سے سیدات کی دلیل طلب کرے اور خود بغیر دلیل پیش کیے اس محل میں چلا جائے، ناممکن ہے۔ یہ سن کر اس کی آنکھ کھل گئی اور بڑا رویا۔ پھر اس سید زادی کی تلاش میں نکلا تو اسے پتہ چلا کہ وہ فلاں مجوسی کے گھر قیام پذیر ہے۔ چنانچہ اس مجوسی کے پاس پہنچا اور کہا کہ 1000 روپیہ لے لو اور وہ سید زادی میرے سپرد کر دو۔ مجوسی بولا، کیا میں وہ نورانی محل 1000 روپے پر بیچ دوں؟ ناممکن ہے۔ سن لو، سرکار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو تمہیں خواب میں آ کر اس محل سے دور کر گئے ہیں، وہ میرے خواب میں تشریف لا کر کلمہ پڑھا کر مجھے اس محل میں داخل فرما گئے ہیں۔ الحمدللہ عز وجل، اب میں بیوی بچوں سمیت مسلمان ہو چکا ہوں اور مجھے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بشارت دے گئے ہیں کہ تو اہل و عیال سمیت جنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو گائز، دلیل طلب کرنے والا بڑا ہی نامسلمان تو جنت سے محروم رہ گیا، اور نسبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا لحاظ کر کے بغیر دلیل کے بھی تعظیم و ادب کرنے والا ایک مجوسی دولت ایمان سے مشرف ہو کر جنت پا گیا۔
معلوم ہوا کہ ادب و تعظیم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے باب میں بات بات پر دلیل طلب کرنا بہت بڑے خسارے کا سبب ہے۔ تو گائز یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو بھی آپ لوگوں کو بہت ہی زیادہ اچھی لگی ہوگی۔ تو گائز اگر مجھے آپ کی ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں گا، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو جائے اور آپ اسی طرح سے ہی اچھے واقعات سن سکیں۔ تو گائز ملتی ہوں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔